لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا مقصودنا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو سونا بولے تے بن دے
سپارے سونا بولے تے خوشبو کھلارے میرے آقا دے گفتار ویکھو ویریاں نے بھی تعریف کی تھی کملی والے دا کردار ویکھو ویریاں نے بھی تعریف کی تھی کملی والے دا کردار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے سونا بولے تے خوشبو کھلارے میرے آقا دے گفتار ویکھو مست اکھیاں تو بارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے مست اکھیاں تو بارے ستارے چن انگلی دے من دا اشارے مسکرائے تے چانن کھلارے مسکرائے تے چانن کھلارے او دے مکھڑے دے انوار دیکھو سونا بولے تے خوشبو کھلارے میرے آقا دے گفتار ویکھو سوچ سوچا نے اپنی گوائی پر نہ ہوئی کسے دی رسائی سوچ سوچا نے اپنی گوائی پر نہ ہوئی کسے دی رسائی لے کے سدرات جبریل آکھے لے کے سدرات جبرائیل آکھے میرے آقا دی رفتار ویکھو لے کے سدرات جبریل آکھے میرے آقا دی رفتار ویکھو سونا بولے تے بن دے سپارے میرے آقا دی گفتار ویکھو میرے آقا دا کردار ویکھو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اللہ خالق لم یزل نے اپنے مقدس گھر میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں دعا ہے کہ اللہ خالق لم یزل میری زبان پر کلمۃ الحق جاری و ساری فرمائے اور اللہ مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے جی سورۃ انفال اور سورۃ توبہ یہ دونوں صورتیں جمعہ کے خطابات میں ان کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جائے، پھر اس کے بعد سورۃ یوسف ہے وہ تفصیل کے ساتھ اس کا بھی ذکر کیا جائے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ خالق لم یزل پوری طرح شرح صدر کے ساتھ، حق گویائی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی، سننے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الانفال، اے میرے محبوب لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، اے میرے لاڈلے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو، آپس کے درمیان صلح رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مال غنیمت کیا چیز ہے؟ مال غنیمت جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کفار سے جہاد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو جو کفار اپنا مال چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے، وہ جو مال صحابہ کرام کے ہاتھ لگا کرتا تھا، صحابہ کرام وہ لے آیا کرتے تھے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اب پہلی امتوں کے اندر یہ دستور تھا، پہلی امتوں کے لوگ جب جہاد کے لیے جاتے تھے، جو مال غنیمت ان کے ہاتھ میں آتا وہ مال غنیمت لے آتے تھے، لیکن لانے کے بعد اس مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اندر مال غنیمت اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہوتا یہ تھا جب جہاد کے لیے جاتے جو مال غنیمت ان کے ہاتھ لگتا، لا کر ایک جگہ پر جمع کر کے اس کو رکھ دیا جاتا تھا تو آسمان سے آگ اترتی تھی، آگ اس کو جلا دیتی تھی، آگ اس کو کھا جاتی تھی۔ اسی طرح پہلی امتوں کے اندر جو صدقہ دیا کرتے تھے تو صدقے کا بھی طریقہ کار یہی تھا، وہ جو صدقہ دیتے تھے اس کو ایک چٹیل میدان میں رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ نازل ہوتی، اس کو جلا دیتی، راکھ بنا دیتی، تو وہ جو مال غنیمت جمع ہوتا تھا یا صدقہ رکھ دیتے تھے تو آسمان سے آگ اترتی، اس کو جلا دیتی، اس کو راکھ بنا دیتی، اس کو کھا جاتی۔ تو آسمان سے جب آگ اترتی، جس کا مال غنیمت یا صدقہ جلا کے خاک بنا دیتی تھی، وہ صدقہ، وہ مال غنیمت، وہ جہاد اللہ کے راستے میں قبول ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن جو مال غنیمت پڑا رہ جاتا، آسمان سے آگ نہ اترتی، اس کو نہ جلاتی، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مال غنیمت جو جمع کیا ہے یا صدقہ دیا ہے، اس کو اگر آگ نے نہیں جلایا تو ان امتوں کے لیے یہ دستور تھا کہ وہ مال غنیمت، وہ جہاد، وہ صدقہ اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوا۔ یہ ان کا عیب ان کے سامنے ظاہر کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی باری آئی تو اللہ نے قانون تبدیل کر دیا، قانون تبدیل کر دیا۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو تقسیم کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اس پر مال غنیمت مسلمانوں پر حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت بدر کے میدان میں یہ آیت کیوں اتری؟ یہ سوال اللہ کے نبی سے کیوں کیا گیا کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یہ سوال کیوں کیا گیا؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ صحابہ کرام کے درمیان میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ اب جو مال غنیمت جمع ہوا ہے اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی
عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، تفسیر روح المعانی کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا کہ بدر کے میدان میں جو مال غنیمت صحابہ کرام کے ہاتھ میں لگا تھا، وہ جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اس بارے میں مسلمانوں کا اختلاف ہوا۔ جب اختلاف ہوا تو صحابہ کرام نے مل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ مال غنیمت جو ہے اس کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، لوگوں کے درمیان میں اس کو بانٹا کس طرح سے جائے؟ تو اس پر ابھی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خاموش تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیت اتری کہ یسألونک عن الانفال، اے میرے محبوب آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ کیا مطلب یہ تھا کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمائیں گے ویسے ہی جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا ہے اس کو ویسے ہی تقسیم کیا جائے گا۔ یہ تھا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ مال غنیمت اللہ، ان کو خاموش کرواؤ جی، مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ پہلی امتوں پر یہ تھا کہ وہ جب مال غنیمت کو جمع کرتے یا صدقہ رکھتے، آسمان سے آگ نازل ہو کر اس کو کھا جاتی، وہ قبول ہو جاتا، اگر نہ کھاتی وہ قبول نہ ہوتا۔ لیکن امت مصطفیٰ کے لیے قانون تبدیل کر دیا کہ مال غنیمت جو تم نے حاصل کیا ہے یا صدقہ اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اب کائنات میں کسی کو پتہ نہیں چلتا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ جہاد اللہ کے راستے میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے امت مصطفیٰ کے عیبوں پہ پردے ڈال دیے ہیں۔ یہ پردے یہاں تک ڈال دیے گئے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے ظاہری وصال ہونے کا وقت آیا نا، تو میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو میرے حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، میری امت کا جو غم ہے کہ میرے جانے کے بعد قرآن کون پڑھے گا، میرے جانے کے بعد جہاد کون کرے گا، میرے جانے کے بعد نمازیں کون پڑھے گا، میرے جانے کے بعد روزے کون رکھے گا، میرے جانے کے بعد ان فرائض پہ عمل کون کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نہ روئیں، اللہ رب العزت بڑا ارحم الراحمین ہے۔ جبریل واپس گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے پروردگار آپ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو میرا نام ارحم الراحمین ہے، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ جبریل واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرا نام ارحم الراحمین ہے، امت کے بارے میں غم نہ کریں۔ دوسری بار پھر حضرت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب دوسری بار میرے حضور روئے تو جبریل امین نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ عرض کی میرے حضور نے شاہ فرمایا کہ اے جبریل، میری امت کا غم مجھے جلاتا ہے، مجھے ابو بکر کی فکر نہیں ہے۔ یہ الفاظ میرے حضور نے فرمائے، مجھے ابو بکر کی فکر نہیں ہے، مجھے عمر کی فکر نہیں ہے، عثمان و حیدر کی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو اپنی گناہ گار امت کی فکر ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری گناہ گار امت کا کیا بنے گا۔ جبریل واپس گئے، عرض کی پروردگار عالم آپ کے محبوب کی آنکھوں میں پھر آنسو ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو جیسے میرا محبوب کہے گا میں خدا ویسے ہی کر دوں گا۔ جبریل واپس آئے، جب واپس میرے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتے ہیں جیسے میرا محبوب کہے گا میں ویسے ہی کر دوں گا، تو میرے حضور پھر روڑ پڑے، پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب تیسری مرتبہ پھر میرے حضور روئے تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا مجھے اپنی امت بہت یاد آتی ہے، مجھے میری امت کا غم مجھے رلا رہا ہے، میری امت کی گناہ گار جو ہیں ان کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جبریل واپس پلٹے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کی اے پروردگار عالم آپ کا حبیب تو یہ فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کل قیامت کا دن ہوگا، میں جانوں آپ کی گناہ گار امت جانے، آپ کی جو گناہ گار امت ہے
ان کے عیبوں پر میں ایسے پردہ ڈالوں گا کہ میرے محبوب آپ کو بھی خبر نہ ہوگی، میں آپ کی امت کا حساب کر کے ان کو جنت کا مہمان بناؤں گا۔ یہ اس امت پر پردہ ڈال دیا گیا کہ پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ جو مال غنیمت جمع کرتے تھے، رکھ دیتے تھے یا صدقہ رکھ دیتے تھے، آگ جلا دیتی تھی، نہیں جلاتی تھی تو ان کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جا کرتا تھا کہ ان کا صدقہ قبول نہیں ہوا، ان کا جہاد قبول نہیں ہوا، ان کا مال غنیمت قبول نہیں ہوا۔ لیکن جب امت مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو میرے اللہ نے امت مصطفیٰ کے عیبوں پہ پردے ڈال دیے۔ جہاد کیا ہے، صدقہ دیا ہے، وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ نے اس امت پہ پردہ ڈال دیا۔ خدا جانے یا اس کا مصطفیٰ جانے یا گناہگار امت جانے، اس امت پر پردہ ڈال دیا گیا۔ یہ فرمایا کہ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، میرے لاڈلے محبوب آپ فرما دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ جیسے اللہ کا حکم ہوگا، جیسے اللہ کے حبیب مال غنیمت کو صحابہ کرام کے درمیان میں تقسیم کریں گے، جیسے بانٹیں گے، ویسے ہی آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اب ان کا تقویٰ دیکھیں جی، اللہ کا ڈر، دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دیکھیں کتنا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کسی سے قرضہ لینا تھا، قرضہ لینے کے لیے چلے گئے۔ جب قرضہ لینے کے لیے گئے تو ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے۔ شاگرد کہنے لگے کہ استاد جی آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، یہ جون جولائی کا مہینہ، کڑک دھوپ تھی، پسینہ آ رہا تھا۔ شاگرد تھے، شاگرد استاد کے لیے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، خود تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے استاد کو تکلیف نہیں آنے دیتے۔ شاگرد کہنے لگے استاد جی آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، یہ دیوار کا سایہ ہے۔ تو پتہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ یہ ان کا تقویٰ دیکھیں، یہ اللہ کا خوف دل کے اندر دیکھیں۔ امام صاحب فرمانے لگے اگر میں نے ان سے قرضہ لینا ہے، اگر میں ان کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا، میں اس سے فائدہ حاصل کروں گا، یہ سود میں شامل ہو جائے گا، میں اس دیوار کا سایہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ میرے امام کے دل کے اندر خوف تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سود، وقت کم ہے، سود کاٹ رہی تھی، جب سود رات کو چاند کی چاندنی پہ سود کاٹا کرتی تھی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا تو انہوں نے روشنی کی ہوئی تھی، اپنی لائٹیں یا آگ جلائی ہوئی تھی، اس کی روشنی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں روشنی ہو رہی تھی۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس روشنی سے سود کاٹنا شروع کیا، لیکن سود کاٹتے کاٹتے دل کے اندر خیال آیا یہ آگ تو ان کی ہے اور میں اس آگ سے فائدہ اٹھا رہی ہوں، جبکہ میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے۔ یہ تقویٰ دیکھیں، یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر کتنا تھا۔ کہنے لگی میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے، بغیر پوچھے آج ہم چیزیں اٹھا لیتے ہیں، چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں جی، میرے یار کی چیز تھی، میرے دوست کی چیز تھی، جاتے ہوئے ریڑھی سے کیلا اٹھا لیا، جاتے ہوئے ریڑھی سے سبزی اٹھا لی، ایسے ہی ایک اٹھا کے لے گئے بغیر پوچھے۔ دیکھیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یہ آگ سے فائدہ اٹھا رہی ہوں، میں نے تو پوچھا بھی نہیں ہے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہوا، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہوا، فوراً اس کو بند کر دیا اور ایک اللہ والے کے پاس گئی، جا کر پوچھا میں نے یہ اس آگ سے فائدہ حاصل کیا ہے، کیا یہ فائدہ حاصل کرنا جائز ہے؟ تو اللہ والا فرماتے ہیں کہ بغیر پوچھے آپ کوئی بھی کسی کی چیز استعمال نہیں کر سکتے، لیکن روشنی تھی، آ رہی تھی، کاٹ لیا، میں اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ کر لیتے، لیکن وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھی، دل کے اندر خوف خدا تھا، دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، دل کے اندر اللہ کا ڈر تھا، جس کو کہتے ہیں فاتقوا اللہ واصلحوا، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حج کرنے کے لیے گئے، وہ ماسٹر محمد امین عابد صاحب بھی کل جا رہے ہیں، ان سے ملیے گا، ان سے کہیے گا کہ وہاں پر جائیں، ہمارے لیے بھی دعا کریں، کل عمرے پہ جا رہے ہیں، اللہ ان کا جانا آنا قبول فرمائے۔ تو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، جب آپ حج کے لیے گئے نا تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جس کے سفید بال تھے
اور وہ گڑ گڑا کر اونچی اونچی رو رہے تھے اور اللہ سے یہ التجائیں کر رہے تھے۔ اس اللہ والے کا خوف دیکھنا، اس اللہ والے کا تقوی دیکھنا، اس اللہ والے کا ڈر دیکھنا کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف کیسے تھا۔ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر چیخ چیخ کر پکار پکار کر رو رہے ہیں کہ یا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے اندر قبول ہیں تو پھر کل قیامت کے دن مجھے بینائی کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، آنکھوں کی روشنی کے ساتھ اٹھانا۔ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، اس بزرگ کے بازو سے پکڑا اور پوچھنے لگے اے اللہ والے بتا تو کون ہے؟ تو اس نے پتا کیا کہا؟ اس بزرگ نے کہا سنو۔ وہ بزرگ کہنے لگا میرا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ یہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے جو خود فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا ولی ہے، دل کے اندر خوف خدا ہے، لیکن امام کتنا بڑا ہے۔ آج کائنات میں کون شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتا؟ وہ میرے مسلک کا ہو، وہ دوسرے مسلک کا ہو، آپ کسی مسجد کے اندر چلے جائیں، ہر مسجد کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر خوف خدا تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، وہ تقوی کو اختیار کرنے والے لوگ تھے۔ آج ہم لوگ ہیں کہ اللہ کا خوف نام کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ زبان پہ جھوٹ آئے جھوٹ بول دیا، زبان پہ غیبتیں آ جائیں غیبتیں کرنے لگ گئے، چغلیاں آ گئی چغلیاں کرنے لگ گئے، فراڈ کرنے کی باری آئی فراڈ کرنے لگ گئے۔ کوئی خوف نہیں ہے اللہ کے دل اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اپنی من مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ یہی اللہ فرماتا ہے کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات آگے ارشاد فرمائی وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے درمیان صلح رکھو، آپس کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو درست رکھو۔ اب صحابہ کرام کی زندگی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرے معاشرے کو بھی دیکھنا۔ احد کا میدان ہے، احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اس دین اسلام کے لیے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ اللہ کا کلام آج ہمارے پاس موجود ہے۔ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ جب صحابہ تڑپ رہے تھے، ایک صحابی نے آواز لگائی ان کو پانی پلاؤ۔ ایک صحابی جلدی سے پانی والا مشکیزہ پکڑا، جلدی سے ایک صحابی کے پاس گئے، یہ قرآن پاک کی تفسیر بتا رہا ہوں، جلدی سے ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ یہ پانی پی لو۔ اس صحابی نے پتہ کیا کہا؟ وہ صحابی کہنے لگا کہ نہیں نہیں میں بعد میں پیوں گا، وہ میرا ساتھی تڑپ رہا ہے، پہلے اس کو پانی دیا جائے۔ وہ صحابی دوڑ کر اس کے پاس گیا، اس کو پانی دینے لگا، وہ کہنے لگا نہیں نہیں مجھے بعد میں پلانا، وہ تیسرا ساتھی میرا تڑپ رہا ہے، پہلے اس کو پانی پلایا جائے۔ اس کے پاس گیا، اس کو پانی پلانے لگا، اس نے کہا نہیں نہیں میری خیر ہے، چوتھے بھائی کو پلاؤ۔ وہ چوتھے کے پاس گیا، چوتھے نے کہا پانچویں کے پاس جاؤ، پانچویں نے کہا چھٹے کے پاس جاؤ، چھٹے نے کہا ساتویں کے پاس جاؤ۔ جب ساتویں کے پاس گیا تو ساتواں کہنے لگا نہیں نہیں میری خیر ہے، وہ پہلے کے پاس جاؤ۔ وہ جلدی سے پانی کا مشکیزہ لے کر اس کے پاس پہنچا تو اس کے آنے سے پہلے وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس، پانچویں کے بعد سبھی کے پاس جب دوبارہ پلٹ کر گیا، 7 کے 7 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، ان کے آپس کے جو تعلقات تھے وہ اس طرح مضبوط تھے، اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، اتنی لگن تھی۔ یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو درست رکھو، آپس کے جو تمہارے درمیان صلح ہے اس کو برقرار رکھو۔ لیکن یہاں تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، یہاں تو باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، یہ جائیداد کے پیچھے بھائی بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ سارا معاشرہ آپ کے سامنے ہے، بھائی بھائی کی آپس میں نہیں بنتی، دونوں بھائی ہیں، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، 2 بہنیں ہیں، ایک ہی ماں کی بیٹیاں ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ،
آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھو، آپس کے تعلقات کو درست رکھو، آپس کے درمیان جو صلح ہے اس کو برقرار رکھو۔ صحابہ کرام کی محبت دیکھیے گا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم جو ہے نا ایک اگر وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، پروفیسر ہے، بڑے عہدے پر ہے، اس کا گلاس الگ ہے، اس کا کولر الگ ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کے درمیان واصلحوا ذات بینکم کو دیکھیے گا، آج ہم ایک دوسرے کا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ جھوٹا پیا کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے لیٹے ہوئے تھے۔ میرے حضور نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ کئی دن گزر گئے ہیں، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک نے ستایا ہوا ہے۔ تو میرے حضور نے ابو ہریرہ کو اٹھایا، گھر میں لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے عائشہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ وہ پیالہ دودھ کا لے کر آؤ۔ پیالہ پیش کیا گیا، میرے حضور نے فرمایا کہ عائشہ جاؤ، ابو ہریرہ جاؤ، جو اصحاب صفہ پر پڑھنے والے 70 یا 80 طالب علم ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ گئے، ان کو بلا لیا، ان کو بٹھا دیا، اور میرے حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑو اور پلانا شروع کرو۔ اسی پیالے سے پہلے صحابی نے پیا، اسی پیالے سے دوسرے نے پیا، اسی پیالے سے تیسرے نے پیا، ایک پیالہ تھا، پیتے پیتے 70 یا 80 طالب علم اصحاب صفہ پر پڑھنے والے وہ پیالہ پیتے گئے، ایک ہی پیالے سے دودھ پیا۔ آج میرے معاشرے میں کولر الگ، گلاس الگ ہے، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ کسی اور کی تعلیم ہوگی، یہ درس کسی اور کا ہوگا، میرے حضور کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اپنے گلاس الگ کر لو، بچوں کے گلاس الگ کر دو، بڑوں کے گلاس الگ کر دو، چھوٹوں کے گلاس الگ کر دو، یہ کسی اور کی تعلیم ہوگی، یہ میرے حضور کی تعلیم نہیں ہے۔ اس ایک پیالے سے تمام صحابہ نے پانی پیا، دودھ کا پیالہ پیا، دودھ ختم نہ ہوا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، آپ پیو۔ ابو ہریرہ نے پیا، میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، اور پیا، میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، تیسری مرتبہ اور پیا، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ سیر ہو گئے، پیٹ بھر گیا۔ اس کے بعد 70 صحابہ یا 80 صحابہ نے وہ پیالہ جس پیالے سے دودھ پیا، پھر اس دودھ کے پیالے کو میرے حضور نے خود پکڑا، وہ پیالہ اپنے مبارک ہونٹوں کے ساتھ لگایا، وہ دودھ پی لیا، پیالے سے دودھ ختم ہو گیا۔ ایک پیالے سے کتنے صحابہ نے دودھ پیا، لیکن میرے معاشرے کے درمیان یہ تعلقات، یہ محبت، یہ کیسی نفرتیں ہیں، یہ نفرتیں کسی اور نے سکھائی ہیں، میرے حضور کی یہ تعلیم نہیں ہے، میرے حضور کا یہ درس نہیں ہے۔ میرے حضور کا درس کیا ہے، میرے حضور کی تعلیم کیا ہے؟ آپ یہ جدا جدا ہو کر بیٹھتے ہیں۔ میرے حضور فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ جب بیٹھو محفل کے اندر بیٹھو تو آپ نے جدا جدا ہو کر نہیں بیٹھنا، مل کے بیٹھنا ہے، جس طرح سے تم مل کے بیٹھو گے اللہ ویسے ہی تمہارے دلوں کو جوڑ دے گا، ویسے ہی تمہارے درمیان اللہ محبت کو پیدا فرما دے گا۔ اس لیے یہ ہم المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرو۔ اگر کوئی دور ہوتا ہے اس کو قریب لاؤ، کوئی نفرت کرتا ہے اس سے پیار کرو، اگر کوئی گالیاں دیتا ہے اس کو اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، میرے حضور کی سنت اور شریعت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعلقات کو رکھنا آپ کا کام ہے، اور اس کے دل میں محبت ڈال دینا میرے خدا کا کام ہے۔ آپ نے میرے حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہے، آپ نے میرے حضور کی شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کے جو تمہارے تعلقات ہیں ان کو درست رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ اعلان صرف ایمان والوں کے لیے ہے، یہ اعلان صرف ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا گیا، یہ اللہ نے اعلان صرف ایمان والوں سے کیا ہے۔
کافروں سے نہیں کیا۔ لوگ سوال کرتے ہیں یار ایک کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے یا سکھ ہے، ہندو ہے، لیکن غیر مسلم ہے، وہ لاکھوں روپے غربا پہ تقسیم کرتا ہے، یتیموں پہ تقسیم کرتا ہے، بیوہ عورتوں کا سہارا بنتا ہے، ان کو پیسے دیتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، کیا وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ لاکھوں کیا، کروڑوں کیا، اربوں روپے بھی تقسیم کر دے، اربوں روپے لوگوں پہ خرچ کرتے، غربا، یتیموں، مسکینوں پہ خرچ کر دے، وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا ہو، اور وہ غیر مسلم نہیں، ان کنتم مؤمنین، وہ ایمان والا ہو۔ ایک بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، اچھے کردار والا ہے، اچھی گفتار والا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اس کی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے، لیکن مومن ہے، ایمان والا ہے، دل کے اندر ایک رتی ایمان ہے، وہ ایک روپے بھی خرچ نہیں کرتا۔ میرے حضور نے فرمایا وہ صرف لوگوں کے سامنے مسکراتا ہے، یہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ آپس کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو قائم رکھو، ان کو درست رکھو۔ کوئی نفرت کرتا ہے، اگر کوئی عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اگر آپ پیار کریں گے، میرے حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، اچھی گفتار کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں گے، میرا اللہ اس کے دل کے اندر محبت ڈال دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس ایک ہی کام کرنا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کرنی ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر دل کے اندر ایمان ہے۔ اللہ خالق علم یزل کی بارگاہ ناز میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔